در سے تراوی در سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رمضان المبارک اپنی بہاریں لٹا رہا ہے، رحمتیں اور برکتیں چھما چھم برس رہی ہیں، اور عاشقان رمضان نیکیوں کا ذخیرہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آئیے نیکیوں میں اضافہ کیجیے۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے کا خلاصہ آج آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس پارے میں جہاد سے پیچھے رہ جانے والے جو منافقین ہیں ان کا حال بیان کیا گیا، اور جو دیہاتی لوگ تھے ان کے 2 طبقوں کا بھی ذکر ہے۔ منافقت کی علامات کا ذکر ہے، عذاب قبر کا ثبوت بھی ہے، مسجد ضرار کا ذکر بھی اس پارے کے اندر موجود ہے۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی توبہ کا بیان بھی اس پارے میں مذکور ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، شمس و قمر کی تخلیق اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شان اولیاء کا بھی ذکر ہے۔ حضرت یونس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور مشرکین کو تنبیہ بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت کچھ بھی اس پارے میں موجود ہے۔ آئیے کچھ مختصر اس کی وضاحت بھی چند ایک جگہوں سے سماعت فرمائیے۔ پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی خبر سے مطلع فرمایا کہ جب آپ سفر جہاد سے واپس مدینہ منورہ پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آزار یا اپنا عذر پیش کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خبر دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات پر مطلع فرما دیا ہے۔ یہ واقعہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے صرف نظر کریں، یہ ناپاک لوگ ہیں، اور جو ان کا ٹھکانہ ہے
وہ بھی فرمایا کہ جہنم ہے۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فرمایا جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تم سے بہانے بنائیں گے، تم فرماؤ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے، پھر تمہیں اس کی طرف لٹایا جائے گا جو غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا۔ یہاں سے جہاز سے جو پیچھے رہ جانے والے تھے ان کی خبر پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 98 سے عرب کے دیہاتی لوگوں کے دو طبقوں کا ذکر بھی کیا گیا۔ ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، اور مسلمانوں پر برے دن آنے کے منتظر رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر برے دن آ جائیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ لوگ ہیں جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں تو ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس خرچ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جائے گی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے نیک دعاؤں کا حصول بھی ہوگا۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اور کچھ دیہاتی وہ ہیں کہ وہ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ بری گردشیں وہ تو انہی پر ہیں اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں نزدیکیوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ فرمایا سن لو بے شک وہ ان کے لیے یعنی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے منافقت کی دو علامات بھی معلوم ہو گئیں۔ ان میں سے ایک پہلی یہ ہے کہ کبھی بھی راہ خدا میں خوش دلی کے ساتھ خرچ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہیں تو اسے یوں سمجھتے ہیں جیسے ٹیکس لیا جا رہا ہے، یہ ہم پر تاوان ہے، یہ ہم پر بوجھ ہے۔ اور دوسرا مسلمانوں کے نقصان کے خواہش مند رہتے ہیں۔ منافقوں کی یہ دو علامتیں قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دی۔ اور آیت نمبر 101 میں عذاب قبر کا ثبوت بھی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ اسی طرح عذاب قبر کے متعلق صحیح مسلم شریف میں امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک حدیث مبارک کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں۔
آپ کہتے ہیں کہ نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ عذاب قبر حق ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 107 میں مسجد ضرار کا ذکر ہے۔ منافقین نے ابو عامر راہب کی سازش سے یہ مسجد بنائی تھی اور حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی انہوں نے دعوت دی تاکہ یہ مستند ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے پہلے ہی منع فرما دیا اور بتایا کہ اس مسجد کے مقاصد تو یہ ہیں، یعنی مسلمانوں کو ضرر پہنچانا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کفر کرنا، اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، تفریق پیدا کرنا، انہیں جدا جدا کر دینا، الگ الگ کر دینا، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا یہ تو مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ واپسی کے سفر میں مسجد قباء میں قیام فرمائیے۔ مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے نماز پڑھتے ہیں۔ منفی مقاصد کے لیے بنائی ہوئی مسجد اس کے برابر بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں اسے قبولیت حاصل نہیں ہوتی، اگرچہ کہ وہ نیک کام ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ اور کچھ منافق وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے لوگ ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ اس کی حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ناظرین، 118 نمبر آیہ مبارکہ میں غزوہ تبوک سے جو پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ کرام علیہم الرضوان، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا بیان ہے کہ انہوں نے جھوٹی بہانہ بازی نہیں کی تھی، بلکہ اپنی غلطی کو انہوں نے تسلیم کیا۔ انہیں ایک ابتلاء کے دور سے پھر اس کے بعد گزرنا پڑا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے اپنے پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اور ان کے لیے حضور پر بطور خاص وحی کا آنا یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا
حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ اور ان تین پر بھی رحمت ہوئی جن کا معاملہ موقوف کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی اور وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ وہ تائب رہیں، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہے۔ نبی علیہ السلام کی نعت شریف بیان کی گئی کہ اے اہل عرب، بے شک تمہارے پاس تم میں سے عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، جو کہ عربی ہیں، وہ قریشی ہیں، جن کے حسب و نسب کو تم خوب جانتے ہو کہ تم میں سے سب سے زیادہ وہ عالی نسب ہیں، اور تم ان کے صدق و امانت، زہد و تقوی، طہارت و تقدس اور اخلاق حمیدہ کو بھی تم خوب جانتے ہو۔ یہ وہ ہیں کہ تمہارا تکلیف اور آزمائش میں پڑنا ان کو رنجیدہ کر دیتا ہے، اور یہ وہ ذات ہیں جو ایمان والوں پر بہت زیادہ مہربان ہیں۔ آیت مبارکہ بہت مشہور ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گراں گزرتا ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد ہے مدنی چینل کے ناظرین سورہ یونس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ سورہ یونس جو ہے یہ مکیہ ہے، البتہ اس کی جو 3 آیتیں ہیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ سے لے کر لا یؤمنون تک، فرمایا یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں 11 رکوع ہیں اور 109 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 98 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعید سنائی، اپنی قوم کو بتایا اور خود وہاں سے تشریف لے گئے، تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، تو پھر کیا ہوا؟ ان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ آیت نمبر 5 میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور چاند کو روشن فرما دیا، اور اس کی منزلیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے مقرر کی تاکہ سالوں کا حساب ہو سکے۔ مزید فرمایا کہ گردش لیل و نہار یعنی رات اور دن اور زمین و آسمان کی جو پیدائش ہے، اس میں اہل تقوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنا دیا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان فرماتا ہے۔
آیت نمبر 22 سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ان نعمتوں کے اندر کشتیوں کا چلنا ہے، بارش سے انسانوں اور جانوروں کے لیے خوراک کے لیے پودوں اور سبزہ کو اگانا ہے، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ طوفان جب آتا ہے تو اس وقت آخری سہارے کے طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ مشکل میں پڑ گیا ہے تو اب رب یاد آیا ہے، اور جب آسانیاں تھیں، کچھ شادگیاں تھیں، تو تب اسے رب یاد ہی نہ آیا، اور مشکل میں یاد بھی آ گیا، لیکن جب مصیبت ٹل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر اس نے نافرمانیاں شروع کر دی۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے، اسی فطرت کو بیان بھی کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبت وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ انہیں لے کر چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، پھر ان پر شدید آندھی آنے لگتی ہے اور ہر طرف سے لہریں ان پر آتی ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتا دیا گیا کہ دنیا کی زندگی ایک کھیتی کی طرح ہے، کہ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے، کھیتی اگتی ہے اور اپنی انتہا کو پھر پہنچ جاتی ہے، لیکن اچانک کوئی آفت نازل ہوتی ہے، وہ اسے رات یا دن میں اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی ابتدا کے بعد جوانی کے عروج تک پہنچتی ہے، لیکن اچانک کسی طبعی موت سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو کھیتی کا معاملہ تو پھر بھی آسان ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہاں ناظرین، کھیتی کا کیا حساب ہوگا؟ حساب تو انسانوں کے، آج عمل ہے کل حساب ہوگا، کل عمل نہیں ہوگا، صرف حساب ہوگا۔ آج حساب نہیں ہے لیکن عمل کا موقع تو موجود ہے۔ فرما دیا گیا کہ انسان تجھ کو موت کے بعد پھر اٹھایا جائے گا اور تیرے کیے کا تجھ سے حساب کتاب ہوگا، تو آج ہی سدھر جا اور اپنا حساب کر لے، اور آج ہی اپنے آپ کو نیکی کی راہ پر لے چل، ورنہ پھر کیا ہوگا کہ ضرور کل حساب ہوگا۔ اس دن پھر فرمایا عمل کام نہیں آئے گا۔ پھر آیت نمبر 63 سے اللہ تبارک و تعالی کے جو اولیاء ہیں ان کی شان کو بیان کیا گیا اور فرمایا گیا کہ انہیں نہ کسی آنے والی بات کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی گزری ہوئی بات کا رنج و ملال ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی اور پرہیزگاری کے پر کاربند بھی رہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور فرمایا یہ بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے ہیں۔ حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103 میں مشرکین کو تنبیہ کی گئی کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے اور اپنی انا پر، اپنی ضد پر اڑے رہے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔
ساتھ ہی اہل ایمان کو یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت وہ قریب ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو نجات عطا فرماتا ہے۔ جس طرح سورہ یونس کی ابتدا قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اس کا اختتام بھی اسی سچی کتاب کی اتباع اور پیروی کے حکم پر ہو رہا ہے۔ فرمایا فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو انہیں ان لوگوں کے دنوں جیسے دنوں کا انتظار ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ تم فرماؤ تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں، پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ ہم پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس دنیا میں ہی عمل کر کے اسے راضی کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درس تراوی، درس تراوی، تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔